الرحمن الرحیم درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج سے ہم انشاءاللہ عز و جل لفیف کی تمرین کو حل کریں گے، لیکن لفیف کی تمرین کو حل کرنے سے پہلے لفیف کے قواعد کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں لفیف کے اپنے مستقل قواعد نہیں، کیونکہ لفیف مفروق جو ہے یہ مثال اور ناقص کا مجموعہ ہے، یعنی مثال اور ناقص سے مل کر بنتا ہے، اسی لیے اس کے فا کلمہ میں مثال کی قواعد اور لام کلمہ میں ناقص کے قواعد جاری ہوں گے، جیسے یوقیو سے یقی۔ اور لفیف مقرون اجوف اور ناقص کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کے لام کلمہ میں ناقص کے قواعد جاری ہوں گے، البتہ اس کے عین کلمہ میں اجوف کے قواعد جاری نہیں ہوں گے، جیسے یطویو سے یطبی۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی لفیف مقرون آئے گا تو وہاں ناقص کے قواعد تو جاری ہوں گے، لیکن جو ہے اجوف کے قواعد جاری نہیں ہوں گے۔ اب آئیے تمرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ تمرین کا سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل کلمات کی اصل کیا ہے، یعنی ان کی اصل بتانا ہے، ان میں کیا تبدیلی ہوئی ہے اور لفیف کا کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ تو پہلے اصل بتائیں گے، پھر اس کے بعد ان میں کیا تبدیلی ہوئی ہے اور کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ تو نقی اصل میں جو تھا وہ تھا نوقیو، نقی اصل میں نوقیو تھا، مثال کا قاعدہ نمبر 1 اور ناقص کا قاعدہ نمبر 5 جاری ہوا تو یہ نوقیو سے نقی بن گیا۔ مثال کا قاعدہ نمبر 1 اور ناقص کا قاعدہ نمبر 5 جاری ہوا تو یہ نوقیو سے نقی بن گیا۔ طیّن اصل میں طیّن تھا، طیّن اصل میں طیّن تھا، قاعدہ نمبر جو ہے یہاں پر اجوف کا قاعدہ نمبر 9 جاری ہوا تو یہ طیّن بن گیا، اجوف کا قاعدہ نمبر 9 جاری ہوا تو یہ طیّن بن گیا۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں وجاتن، وجاتن مصدر میں جو ہے وجاتن اصل میں وجیتن تھا، وجاتن اصل میں وجیتن تھا، قاعدہ نمبر ناقص کا 15 جاری ہوا تو یہ وجاتن بن گیا، وجاتن اصل میں وجیتن تھا، ناقص کا قاعدہ نمبر 15 جاری ہوا تو یہ وجاتن بن گیا۔ اس کے بعد ہے استیفاؤن، استیفاؤن اصل میں استفاءن تھا، یعنی واو کے ساکن کے ساتھ، یعنی واو تھی یا نہیں تھا، لیکن مثال کا قاعدہ نمبر 2 ناقص کا قاعدہ نمبر 8 جاری ہوا تو یہ استفاءن سے استیفاءن ہو گیا، یعنی واو یا سے تبدیل ہو گیا اور یا جو آخر میں تھی فا کے بعد فاین میں یا یہ حمزہ سے تبدیل ہو گئی تو استفاءن سے استیفاءن ہو گیا۔ اس کے بعد لفظ ہمارے پاس سوویا، سوویا اصل میں سوویوا تھا، یعنی دونوں یا کی جگہ بھی واو تھا، 2 واو تھے، سوویوا، قاعدہ نمبر ناقص کا 2 جاری ہوا تو یہ سوویا ہو گیا، قاعدہ نمبر ناقص کا 2 جاری ہوا تو یہ سوویا ہو گیا۔ اس کے بعد اتقاؤن مصدر میں، استقاؤن مصدر اصل میں ابتقاءن تھا، مثال کا قاعدہ نمبر 4 جاری ہوا اور ناقص کا قاعدہ نمبر 8 جاری ہوا تو یہ اتقاءن ہو گیا، ابتقاءن سے، ابتقاءن سے اتقاءن ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے قویہ، قویہ اصل میں قویوا تھا، یعنی یا کی جگہ بھی واو تھا، قویوا تھا، قاعدہ نمبر ناقص کا 2 جاری ہوا تو یہ قویوا ہو گیا، ناقص کا قاعدہ نمبر 2 جاری ہوا تو یہ قویوا بن گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ وشت، وشت اصل میں وشیت تھا، وشیت، ناقص کا قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا الف جاری ہوا تو یہ وشت بن گیا، ناقص کا قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا الف جاری ہوا تو یہ وشت بن گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ یفونا، یفونا اصل میں یوفیونا تھا، مثال کا قاعدہ نمبر 1 اور جو ہے قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو یہ یوفیونا بن گیا، یعنی مثال کا قاعدہ نمبر 1 اور ناقص کا قاعدہ نمبر جو ہے 7 جاری ہوا تو یوفیونا سے یفونا بن گیا، مثال کا قاعدہ نمبر 1 اور ناقص کا قاعدہ نمبر جو ہے 7 جاری ہوا تو یوفیونا سے یفونا بن گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ یتوونا، یتوونا اصل میں یتویونا تھا، ناقص کا قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو یہ یتوونا بن گیا، یتوونا اصل میں یتویونا تھا، ناقص کا قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا
تو یہ یتوونا بن گیا. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ تواسونا. تواسونا اصل میں تواسیونا تھا, یہاں پر بھی ناقص کا قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو یہ تواسونا ہو گیا. تواسونا اصل میں تواسیونا تھا, ناقص کا قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو یہ تواسونا ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ تواسو. تواسو اصل میں تواسیو تھا, ناقص کا قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا الف جاری ہوا تو یہ تواسو ہو گیا. تواسو اصل میں تواسیو تھا, ناقص کا قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا الف جاری ہوا تو یہ تواسو ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ یستوفونا. یستوفونا اصل میں یستوفیونا تھا, ناقص کا قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو یہ یستوفونا ہو گیا. یستوفونا ہو گیا. یستوفونا اصل میں یستوفیونا تھا, ناقص کا قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو یہ یستوفونا ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ یوعونا. یوعونا اصل میں یوعیونا تھا, یعنی عین پر کسرہ تھا, یوعیونا تھا, ناقص کا قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو یہ یوعونا ہو گیا. یوعونا اصل میں یوعیونا تھا, ناقص کا قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو یہ یوعونا ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ولو. ولو اصل میں ولیو تھا, ناقص کا قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو یہ ولو ہو گیا. ولو اصل میں ولیو تھا, ناقص کا قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو یہ ولو بن گیا. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ سوال نمبر 2 ہے. درج ذیل لفیف کلمات کی اصل شکل لکھی گئی ہے, اجرائے قاعدے کے بعد والی شکل لکھیں. یہاں پر اصل شکلیں تو لکھی ہوئی ہیں, قاعدے کے جاری ہونے کے بعد کیا شکلیں بنیں گی وہ ہمیں لکھنا ہے. تو وقیو اصل میں وقوع تھا. وقیو میں اگر قاعدہ جاری کیا جائے گا تو وقیو میں قاعدہ جاری ہونے کے بعد جو شکل بنے گی وہ بنے گی وقوع بنے گی. احیاء میں قاعدہ جاری ہونے کے بعد شکل بنے گی احیاء, یعنی حمزہ کے ساتھ احیاء. استویت میں اگر قاعدہ جاری کیا جائے تو اس کے بعد جو شکل بنے گی وہ بنے گی استوت. استویت میں قاعدہ جاری ہونے کے بعد جو شکل بنے گی وہ کیا بنے گی؟ استوت بنے گی. اس کے بعد لفظ ہے توالیو. تو توالیو میں قاعدہ جاری ہونے کے بعد جو شکل بنے گی وہ بنے گی توالو. توالیو میں قاعدہ جاری ہونے کے بعد شکل بنے گی توالو. اس کے بعد ہے ہمارے پاس موالیتن. موالیتن میں قاعدہ جاری ہونے کے بعد شکل بنے گی موالاتن, یا بدل جائے گی الف سے موالاتن. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ وفایو. وفایو میں قاعدہ جاری ہونے کے بعد شکل بنے گی وفو. وفایو میں قاعدہ جاری ہونے کے بعد شکل بنے گی وفو. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ نستحییو. نستحییو میں قاعدہ جاری ہونے کے بعد, یہ نستحییو نہیں ہونا چاہیے, یہ اصل میں ہونا چاہیے نستحییو, کیونکہ یہ مجہول کا صیغہ ہے نہیں, کیونکہ یستنصرو یستنصرو آتا ہے مجہول کا صیغہ, یعنی نستحییو ہونا چاہیے پھر. لیکن معروف کا صیغہ ہے تو معروف میں تو کسرہ آتا ہے, جیسے استنصرا یستنصرو, نستحییو نستحییو ہونا چاہیے. اور نستحییو ہوگا تو یہ قاعدہ نمبر 5 جو ناقص کا ہے اس کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا, تو نستحییو سے شکل بن جائے گی قاعدہ جاری ہونے کے بعد نستحیی آخر میں یا ساکن ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ طویت. طویت اصل میں قاعدہ جاری ہونے کے بعد جو شکل بنے گی وہ بنے گی طوبت. طویت میں قاعدہ جاری ہونے کے بعد جو شکل بنے گی وہ بنے گی طوبت, یعنی یا گر جائے گا. تتوقینا میں قاعدہ جاری ہونے کے بعد جو شکل بنے گی وہ بنے گی تتقینا. تتوقینا کی قاعدہ جاری ہونے کے بعد جو شکل بنے گی وہ بنے گی تتقینا. آگے ہے ابفایون. ابفایون میں قاعدہ جاری ہونے کے بعد جو شکل بنے گی وہ بنے گی ایفاؤن. ابفایون میں قاعدہ جاری ہونے کے بعد جو شکل بنے گی وہ بنے گی ایفاؤن. تو آج ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سوال 2 سمجھ میں آئے ہوں گے. اگر سمجھ میں آئے ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.